باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی تلاوت بمطابق مقدس مرکز 7 باب 24 تا 30 آیات سے پڑھی اور سنی گئی۔ آج کے انجیل مقدس میں ہم نے ایک کنانی عورت کی بیٹی کی شفا کا معجزہ سنا۔ یہ ایمان افروز معجزہ مقدس متی 15 باب 21 تا 28 آیت میں بھی تفصیلاً لکھا گیا ہے۔ مقدس مرکز نے یہ انجیل مقدس روم شہر میں لکھی اور یہ انجیل مقدس غیر اقوام یعنی غیر یہودیوں کے لیے لکھی گئی۔ میرے عزیزو، یہودیوں نے اپنے آپ کو غیر اقوام سے جدا کر رکھا تھا کیونکہ ان کے نزدیک غیر اقوام رد کیے ہوئے ہیں اور خدا کے وعدے میں بالکل شریک نہیں اور لعنت کے قابل ہے، اور صرف یہودی ہی برگزیدہ اور خدا کے چنیدہ لوگ ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا ایسا نہیں۔ خدا یسوع المسیح کے متعلق اشعیاء نبی لکھتے ہیں کہ میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی ہے اور وہ غیر قوموں کے لیے عدالت جاری کرے گا اور جزائر اس کی تعلیم کے منتظر ہوں گے۔ آج کی تلاوت اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع نے نجات کا در تمام اقوام کے لیے کھلا رکھا۔ آج کی تلاوت میں ایک بے بس اور مجبور ماں اپنی بیٹی کی شفا کے لیے ہر رکاوٹ کو عبور کر کے خداوند یسوع تک پہنچی ہے اور شفا کی درخواست کرتی ہے۔ آج کی تلاوت ماں اور بیٹی کی لازوال محبت کی داستان بھی ہے۔ میرے عزیزو، کنانی عورت اظہار و قربانی، ہمت، استقلال اور مضبوط ایمان کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ انجیل مقدسہ میں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کچھ دیر آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے سور اور سیدون کے علاقے میں گیا، کیونکہ شاگردوں کے خیال کے مطابق یہ علاقہ غیر اقوام کا ہے، اس لیے انہیں کوئی نہیں جانتا، یوں انہیں چند دن آرام مل جائے گا۔ وہ سور کے علاقے میں ایک گھر میں داخل ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے جانے، لیکن فی الفور ایک عورت جس کی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی، اور یہ عورت بہادری کی ایک اعلیٰ مثال بن گئی۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے میں اس کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں اور ڈر و خوف تھے۔ اس کی راہ میں پہلی رکاوٹ اس کا عورت پن ہی تھا، کیونکہ کوئی بھی یہودی استاد کسی غیر عورت، بالخصوص غیر قوم کی عورت سے تو براہ راست بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی راہ میں دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ وہ غیر یہودی تھی۔ اس کی راہ کی تیسری رکاوٹ یہ تھی کہ وہ فنیکی سریانی عورت تھی، اور فریقی سریانی یہودیوں کے جانی دشمن تھے۔ مگر بیٹی کی محبت میں اس نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خداوند یسوع ہی واحد راستہ ہے جو اس کی بیٹی کو شفا دے سکتا ہے، اور وہ اس کے قدموں میں جا پڑی۔ اس لیے آپ بھی اپنے ہر ڈر اور خوف کو بالائے طاق رکھ کر یسوع المسیح کے پاس آنے سے نہ ڈریں۔ یہ گمان نہ کریں کہ میں ناپاک ہوں، یہ گمان نہ کریں کہ میں گناہ گار ہوں، یہ گمان نہ کریں کہ میرے گناہ ناقابل معافی ہیں۔
یہ گمان نہ کریں کہ میرا مرض ناقابل علاج ہے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع پر ایمان رکھیں، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ میرے عزیزو، کنانی عورت دعا مانگنے کا بھی ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق وہ پہلی انسانی گواہ ہے جس نے پہلی مرتبہ خداوند یسوع کو داؤد کا بیٹا کہا۔ باقیوں نے، اپنوں نے، غیروں نے اسے ربی، استاد، شافی، نہ جانے کن کن القاب سے پکارا۔ بدروحوں نے اس کا اقرار کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن کسی انسان نے اس سے پہلے اسے خداوند یا داؤد کا بیٹا کبھی نہیں کہا۔ اس عورت نے کہا، اے خداوند داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ اپنی اس مختصر سی دعا میں اس نے خداوند یسوع کو خدا کا بیٹا مانا، اسے داؤد کی نسبت سے اپنا بادشاہ مانا اور اسے رحم کی اپیل کی۔ رحم کو اپنا حق نہیں بلکہ اس کی عطا سمجھا، خیرات سمجھا اور اپنی جھولی پھیلا دی، اپنے آپ کو حقیر اور پست بنایا۔ میرے عزیزو، اسے شاگردوں نے جھڑکا۔ اس کی آواز سن کر خداوند یسوع نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش کے لیے آیا ہوں۔ لیکن عورت ہر بار ٹھکرائے جانے کے باوجود ہر بار اس کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی گئی۔ اس نے پہلے دور سے آواز لگائی، پھر شاگردوں کے پاس آئی اور پھر اس کے قدموں میں جا گری۔ ہر رکاوٹ اسے دور کرنے کا سبب نہ بنی بلکہ اسے اور یسوع مسیح کے قریب سے قریب تک اس کے قدموں تک لے آئی۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع کے یہ الفاظ بھی اس کی ہمت نہ توڑ سکے کہ پلوں کو لڑکوں کی روٹی دینا روا نہیں۔ اس نے اپنی توہین نہ سمجھا، اس نے غصہ نہ کیا، وہ مایوس نہ ہوئی بلکہ فروتنی اور حلیمی اختیار کی اور خداوند یسوع کے سخت الفاظ ہی سے اپنے لیے ایک نرم جواب نکال دیا کہ پلے بھی مالکوں کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ دعا کا جواب نہ پا کر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، متبادل راستے ڈھونڈتے ہیں، ہم غیر مسیحی عقائد اپنا لیتے ہیں، ہم خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم پیروں، فقیروں اور جادوگروں سے مدد مانگتے ہیں، ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کنانی عورت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا پر ایمان رکھیں۔ وہ خاموش رہ کر بھی ہماری سنتا ہے، وہ دینے سے پہلے ہمارے دامن کو کشادہ کرتا ہے اور ہمیں اس کے لائق بناتا ہے۔ وہ ہمارا امتحان لیتا اور پھر ہمیں کثرت سے عطا کر دیتا ہے۔ کنانی عورت کے ایمان کو دیکھ کر خداوند یسوع نے اس کے ایمان کے وسیلہ سے اس کی بیٹی کو بنا دیکھے، بنا چھوئے، بنا ایمان لائے، صرف اور صرف ماں کے ایمان لانے پر اسے شفا دی اور شیطان سے رہائی دی۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا پر ایمان رکھیں، کیونکہ خداوند یسوع نے اس کے ایمان کو سراہا اور کہا کہ ایسا ایمان میں نے بنی اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ اور خداوند یسوع نے یہ بات صرف 2 انسانوں کے لیے کہی اور ان دونوں کا تعلق غیر اقوام سے تھا، یعنی یہ کنانی عورت
اور دوسرا وہ صوبیدار جس کا نوکر بیمار تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر روز بلا ناگہ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے رہو۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔